السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کی ریکی گرینڈ ماسٹر سعدیہ کامران۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے اور ریکی کی پریکٹس کر رہے ہوں گے۔ کر رہے ہیں نا؟ کریے، یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ پریکٹس نہیں ہو پائے گی تو آپ نہ خود کو ہیل کر پائیں گے نہ ہی آگے ہیل کر پائیں گے، کیونکہ ریکی کا مقصد کیا ہے؟ ایک اچھا انسان بننا، ساتھ میں اپنی اور اپنے سے جڑے لوگوں کی مدد کرنا، خدمت کرنا، اور اس کے عوض کوئی نہ کوئی انرجی ایکسچینج کرنا، کیونکہ انرجی ایکسچینج کرنا بہت ضروری ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ کرما نیویگیشن ہے کہ ہم کوئی بھی کرم کرتے ہیں اس کا بدلہ ہم کو ملنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہماری اس میں انرجی لگ رہی ہے، بھلے ہم یونیورس کی انرجی استعمال کریں، بھلے ہم اپنی اندر چھپی ہوئی جو ریکی پاورز ہوتی ہیں ہماری، جس کو ہم اپنے ہاتھوں سے جاگرت کرتے ہیں، ایکٹیو کرتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، تو اس کا ریٹرن بھی تو ہونا چاہیے نا۔ تو لازمی طور پہ ہمیں کیا ہے کہ انرجی ایکسچینج کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اس وقت ہم لیول 2 میں ہیں، اور لیول 2 میں ہم جانیں گے باقی کے جو چکراس تھے، یعنی کہ تھراٹ چکرا، تھرڈ آئی چکرا اور کراؤن چکرا۔ ان کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ کس طرح کام کرتے ہیں، ان کے ہونے سے ہمیں کیا کیا فوائد ہیں، کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں اگر یہ ڈس بیلنس ہو جائیں، اور اگر یہ بیلنس رہتے ہیں تو کیا فائدہ دیتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں سب سے پہلے تھراٹ چکرا کے بارے میں۔ تھراٹ، حلق مطلب گلا۔ گلے کی بات جب آتی ہے تو سب سے پہلے ہمارے دماغ میں کس چیز کا خیال آتا ہے؟ گلا مطلب آواز، آواز مطلب بات، بات مطلب تعلقات، تعلقات کا بننا اور بگڑنا، باتوں سے تعلقات کا بننا اور بگڑنا۔ جس کا تھراٹ چکرا بہترین ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، نہ بہت زیادہ اس کا چکرا ہائی لیول کا ہے، نہ بہت بالکل ہی گرا مرا ہے، بالکل بیلنس اسٹیٹ میں ہے، تو جب وہ بات کرتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ یفقہو قولی والی اسٹیٹ میں ہوتا ہے کہ جو بات بھی بولا سامنے والے کو سمجھ آ رہی ہے۔ انسان کے سارے کام جو وہ کرتا ہے، سارے کے سارے کام، ساری ڈیلنگ، سارا کام کر لیا، اسے سب کچھ کر لیا، لیکن آخر میں آ کر اگر اس کا کام اس کی باتوں سے بگڑ جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ اس کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، اس کی بات میں وزن نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ باتوں کو بگاڑ دیتا ہے، اپنا بنا بنا کا کام جو ہے، اپنا بنا بنا کاریہ جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے، نشٹ کر دیتا ہے۔ جس سے ہمیں کیا پتہ چلا کہ تھراٹ چکرا ہمیں رزلٹ پرووائڈ کرتا ہے، ہماری محنت کا پھل دیتا ہے، کوآرڈینیشن بڑھاتا ہے۔ اگر اس کوآرڈینیشن میں ڈسٹربنس آ جائے تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ بات نہیں بن سکے گی نا، کوئی بھی کام نہیں بن سکے گا، رزلٹ نہیں آ سکے گا۔ اسی تھراٹ چکرا کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں؟ کنٹرول کرتے ہیں، اپنی آواز کے ذریعے، اپنی دھونی کے ذریعے لوگوں کو کنٹرول میں لینا۔ کہتے ہیں نا کہ اس کی آواز میں جادو ہے، سموہت کر لیتا ہے، باتیں کرتا ہے تو سموہ لیتا ہے، موہ لیتا ہے لوگوں کو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تھراٹ چکرا کا بیلنس ہونا۔ دراصل ہمارے چکراز میں نا بہت سارے چھوٹے 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 سے سمجھیں آپ بندو، یعنی پوائنٹس ہیں۔ ان پوائنٹس کے کنیکشن سے پورا ایک چکرا بنتا ہے۔ ایک ڈاٹ خالی نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے یہاں پہ بس ہم تھراٹ چکرا کی بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ ایک نقطہ پڑا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔
سمجھیں چکرا مطلب، چکرا سے کیا ذہن میں آتا ہے؟ چکرا، چکرا ہندی کا ورڈ، سنسکرت کا ورڈ ہے نا، تو چکرا کیا ہے؟ ویل ہے نا، ویل، ویل کس شیپ کا ہوتا ہے؟ گول شیپ کا، زیرو شیپ کا. تو خالی وہ ایک پوائنٹ تو نہیں ہے نا، بہت سارے پوائنٹس مل کر کے کیا بنے؟ چکرا بن گئے. ٹھیک ہے، تو انہی پوائنٹس کو لے کر کے جب چلتے ہیں ہم، تو اس میں بہت سارے پوائنٹس نکلتے ہیں. خالی یہ نہیں ہے کہ ہمارا یہ تھراٹ چکرا جو ہے اس سے صرف باتوں کے ہی ذریعے بات ہو رہی ہے، یا صرف ہم بات کے اوپر ہی بات کرتے رہیں گے، نہیں، اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. مثلا اسی میں ایک ایسا پوائنٹ بھی ہے جس کے اوپر جب ہم کام کرتے ہیں تو ہمارے جو بزنس کی گروتھ اور سیلز ہوتی ہیں نا، وہ بڑھنے لگ جاتی ہے. اچانک میں نے اس کا تعلق بزنس سے بنا لیا. ہاں، تھراٹ چکرا کی بات کر رہے ہیں اور میں نے اچانک اس کا تعلق گروتھ سے اور بزنس سے بنا لیا. کیوں؟ بات سے ہی بن رہا ہے نا، بات صحیح ہے، ساری چیزیں بات سے ہی ہیں، لیکن اس چکرا کی پاور کیا ہے؟ گروتھ بڑھا رہی ہے، کنیکشن بنا رہی ہے، کنٹرول کر رہی ہے اور ڈسپلن میں چلا رہی ہے ہر چیز کو. تو کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جب ہر چیز کس طرح سے چل رہی ہے؟ ایک روٹین میں چل رہی ہے، تو کیا ہو رہا ہے؟ گروتھ بھی بڑھ رہی ہے. ساتھ ساتھ جن لوگوں کی وانی، جن لوگوں کی زبان، جن لوگوں کے تھراٹ پہ، اپنے آپ پہ قابو ہوتا ہے، ان کے غیر ضروری کنیکشنز نہیں بنتے، کیونکہ وہ بہت زیادہ باتیں کرنے کے عادی نہیں ہوتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل کوئی منہ چھپا کر کے ادھر ادھر بیٹھ جانے والے لوگ ہوتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوتا. ایکچولی وہ لوگ غیر ضروری باتیں نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ وہ بہت کام کاج کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، کارآمد لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ ویلا وقت نہیں ہوتا کہ دوسرے کو دیں، اپنے ویلے ترین وقت میں سے ویلا وقت کسی کو دیں، اور پھر کیا ہو کہ باتیں کرے جا رہے ہیں، باتیں کرے جا رہے ہیں، وقت برباد ہوئے جا رہا ہے، کام ہو کر نہیں دے رہا. کس طرح سے ان کی گروتھ بڑھے گی؟ کس طرح سے ان کی سیلز بڑھے گی؟ کس طرح سے ان کے کنیکشنز قائم رہیں گے؟ کیونکہ جو جتنی باتیں کرتا ہے اس کے کنیکشنز اتنے ہی خراب ہوتے جاتے ہیں. جتنی باتیں 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 باتیں، انسان اپنا اثر کھو دیتا ہے، اپنی ایک جو پاور ہوتی ہے نا اس کی اٹریکشن کی، وہ کھو دیتا ہے. بہت زیادہ جب ہم کسی کو دستیاب ہونے لگتے ہیں تو ہم عام ہو جاتے ہیں. یہ تھراٹ چکرا جن کا بیلنس ہوتا ہے، انسان کو عام نہیں ہونے دیتا، خاص رہنے دیتا ہے. بہت سلیکٹیو لوگوں سے وہ بات چیت کیا کرتا ہے، اور بات چیت بھی کیسی؟ ایک لمٹ میں رہ کے بہت ہی اچھی والی بات چیت کرتا ہے، جس سے اس کے رشتے بھی قائم رہتے ہیں، ایک اس کا احساس بھی باقی رہتا ہے، اور اس کا ایک کرزمہ بھی باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، اٹریکشن باقی رہتی ہے اس کی. انسان کے غیر ضروری کنیکشنز نہیں بنتے ہیں نا، جب وہ اپنے ٹائم کو ضائع کرنے والا نہیں رہتا ہے نا، تو وہ چیزوں کو چینلائز کرنے لگ جاتا ہے. چیزوں کو، اس کو چینلائز کرنے کی پاور آ جاتی ہے اس کے اندر. اس کی سوچ کو فلو ملتا ہے، سوچ میں ایک فلو رہتا ہے. اور جب غیر ضروری کنیکشنز بھی نہیں بنیں گے، اس کے ساتھ کچھ الٹی سیدھی باتیں بھی نہیں ہوں گی، تو وہ کیا رہے گا؟ ہیل اینڈ ہیلدی رہے گا، کیور رہے گا. جس سے کیا رہے گا؟ وہ بلا وجہ کا فضول کی پرانی کوئی باتیں سوچ سوچ کر کے پیڑھت نہیں رہے گا کہ اس نے مجھے ایسے کہہ دیا تھا، اس وقت اس نے مجھے ایسے کہا تھا، اس نے مجھے یوں. کبھی بھی نہیں کرے گا وہ. شکایتیں بھی نہیں کرے گا. وہ نارمل رہے گا بالکل، کیونکہ اس کو آگے بڑھتے رہنا ہے، گروتھ کرتے رہنا ہے، وہ گروئنگ اسٹیٹ میں ہے. ساتھ 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 اس کے اندر ڈسکریٹری پاور آ جاتی ہے. یہ ڈسکریٹری پاور کیا ہوتی ہے؟ چیزوں کو فلٹر کرنا. کیونکہ جب وہ سوچ سمجھ کے بات کر رہا ہے، غیر ضروری کنیکشنز نہیں بنا رہا، چینلائز کر سکتا ہے سب چیز کو، تو اس کی پکنگ پاور بھی بڑی بہترین ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو فلٹر کر سکتا ہے، باتوں کو فلٹر کر سکتا ہے، خود کو فلٹر کر سکتا ہے کہ وہ وہی چیز چنے گا، اسی انسان کو چنے گا، اسی علم کو چنے گا جو اس کے لیے ہے. وہ غیر ضروری چیزوں کی طرف کبھی بھی نہیں جاتا.
وہ کبھی بھی غیر ضروری چیزوں کی طرف نہیں جائے گا، وہ بھیڑ چال کا شکار نہیں ہوگا کہ چلو جی سب لوگ اس معاملے میں پوسٹ لگا رہے ہیں تو چلو میں بھی 3 4 پوسٹیں لگا دوں، میں تو ویلا ہوں ویسے بھی، سارا دن بیٹھا ہوں، دھنا دھن پوسٹیں مارے جا رہے ہیں مارے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کرے گا۔ ہم فیس بک کے لوگ ہیں نا، فیس بک پہ کورس کرا رہی ہیں تو میں فیس بک کی بات کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی وہ غیر ضروری کام نہیں کرے گا، غیر ضروری لوگوں سے نہیں ملے گا، اس تک غیر ضروری لوگ آئیں گے ہی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اور ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، کیونکہ کم باتیں کرتا ہے نا، وہ کم باتیں کرتا ہے، لوگوں کو انٹرٹین ہی نہیں کرتا۔ ایسے جب شخص جو لوگوں کو بلا ضرورت انٹرٹین ہی نہیں کر رہا، یہ نہیں کہ بد مزاجی دکھا رہا ہے، بدتمیزی دکھا رہا ہے، پورے میں بدنام ہو گیا کہ ارے بھائی وہ تو بہت ہی بدتمیز قسم کے ہیں، وہ تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، وہ تو منہ ہی نہیں لگاتے، ایسا نہیں ہے۔ بات کرے گا جہاں اس کو ضرورت پڑے گی، لیکن حد سے زیادہ جب کوئی بہت زیادہ باتیں کرنے لگ جائے گا، وہ ایک اسٹیکر لگائے گا اسمائلی کا اور نکل جائے گا۔ سامنے والے کو پتا ہے کہ تھمز اپ کا کیا مطلب ہوتا ہے یا اسمائلی کا کیا مطلب ہوتا ہے، کہ اسمائلی لگا دیا کہ ہاں بھائی بس ہو گئی اب بات، ٹھیک ہے، ختم کیجئے۔ تو اس طرح سے اس کی چیزیں خراب نہیں ہوتی۔ اتنی ساری چیزیں جب جس شخص کی زندگی میں رہیں گی تو اس کی زندگی بے مقصد تو نہیں رہے گی نا، اس کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ چل جائے گا کہ اس کو کرنا کیا ہے، اس کو اس کے کرنے کی درست سمت معلوم ہو جائے گی۔ اور جس کو اپنے آپ کا مقصد پتہ چل جائے کہ میرا مقصد کیا ہے، میرا پریوجن کیا ہے پیدائش کا، میں آیا کیوں ہوں، میں یہ کام کیوں میں یہ کورس کیوں کر رہا ہوں، میں یہ کورس کیوں کر رہا ہوں، جس کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو اس کی ڈائریکشنز کلیئر رہتی ہیں، تو وہ کبھی بھی اپنا وقت اپنا مقصد برباد نہیں کرتا۔ ساتھ میں جو لوگ اپنی زندگی کا مقصد پا لیتے ہیں ان کے اندر ایک اٹھان آتی ہے، کس چیز کی؟ کہ وہ جو کام کر رہے ہیں خالی خود نہیں کمائیں بلکہ دوسروں کو جابز بھی دیں، یا دوسروں کا کم از کم وظیفہ ہی لگا دیں۔ پالنے کی صلاحیت، پوشن کرنے کی صلاحیت ان میں پیدا ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کا دماغ ہمیشہ فریش رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نئی سے نئی چیزیں سوچتے ہیں، اور خالی سوچتے ہی نہیں رہ جاتے ہیں، خالی سوچتے ہی نہیں رہ جاتے ہیں، ان میں سوچ کو مینیفیسٹ کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ اس چیز کو کر گزرتے ہیں، کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور ایسے لوگ کیونکہ مسلسل ایکٹیو ہوتے ہیں، ہر وقت جتے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ دیکھیں گے صبح سے شام لگے ہوئے شخص، ان کو آپ جب دیکھیں گے تو ان کی شکل پہ تھکان آپ کو محسوس نہیں ہوگی۔ یہ کن لوگوں کی بات کر رہی ہوں میں؟ یہ ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جن کے تھراٹ چکرا بیلنس ہیں، بالکل بیلنس اسٹیٹ میں ہیں، بہترین کام کرتے ہیں جن کے تھراٹ چکراز۔ یہ ایسے لوگ، ان کی شکل سے کبھی بھی آپ کو یہ فیل نہیں ہوگا کہ یہ جو ہیں بالکل تھکے ہوئے ہیں، کوئی تھکیلے لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ورنہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، ہر وقت تھکے ہوئے ہیں، تھکیلے، بالکل پڑے ہوئے ہیں، مرے ہوئے ہیں، ہر وقت جب دیکھو بیزاری سی کیفیت ہے، ایسی شکل بنائے رہیں گے یا کہ بالکل جیسے ان کی دانت میں درد ہے، ہر وقت شکل بنائے نہیں، ان کی شکل پہ کبھی بھی 12 بجتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے، ہمیشہ آپ ان کو فریش دیکھیں گے، ہمیشہ ان کو فریش دیکھیں گے، بھلے پسینے پسینے بھی ہو رہے ہوں، محنت کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن خوش باش، فریش، بالکل بالکل ان کی وانی سے پھوٹ چل رہا ہوگا ان کے، ٹھیک ہے؟ اچھے سے رہیں گے، بالکل نارمل رہیں گے، جہاں کو اگر ڈانٹ لگانی ہوگی تو بڑے مزے سے ڈانٹ بھی لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ بہت اچھے سے یہ ڈیل کرنا جانتے ہیں کیونکہ اچھا، ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جن لوگوں کا تھرڈ چکرا بڑا اچھا ہوتا ہے نا، اسی بندو کا یہ جو پورا گول سا یہ جو چل رہا ہے نا، تھراٹ میں جو گول سا جو چکرا جو چل رہا ہے، یہ اس کا آخری پوائنٹ ہے، یہ آخری پوائنٹ بڑا کام کا ہے، جس کو مل کر کے پورا چکرا بنتا ہے۔ جن لوگوں کا یہ پوائنٹ بڑا زبردست ہوتا ہے، بیلنس ہوتا ہے، پورا چکرا ہی بیلنس ہوتا ہے، یعنی چکرا بیلنس میں آپ کو بتاتی ہوں ویسے، جن لوگوں کا یہ چکرا بیلنس ہوتا ہے نا، ان کا کبھی بھی ابورشن نہیں ہوتا، اور ان کو کسی بات کا خوف بھی نہیں رہتا کہ میرا یہ کام خراب ہو جائے گا، یا میرا کام ڈوب جائے گا، کاروبار ڈوب جائے گا، بچہ ابورٹ ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ویسے نہیں، ہر کام ان کا بڑھیا طریقے سے آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، ہر چیز پروٹیکٹ رہتی ہے، چاہے وہ بچہ ہو، اگر عورت ہے پریگننٹ ہے وہ، تو اس کا بچہ بالکل محفوظ رہے گا، وہ باہر آئے گا خیر و عافیت سے، اس دنیا میں آئے گا، پیٹ میں جیسے سانس لے رہا ہے نا، ایسی وہ دنیا میں بھی سانس لے گا، ضرور آئے گا باہر،
ٹھیک ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی بزنس کر رہا ہے، کوئی بھی خاتون یا مرد بزنس کر رہا ہے، تو اس کو خوف لگا رہتا ہے. جیسے بہت پیسے والے لوگ ہوتے ہیں نا، غریبوں کو نہیں ہوتا ان چیزوں کا خوف کہ ہائے ہائے میرا کچھ چھن نہ جائے، اس کے پاس ہے ہی نہیں کھونے کے لیے، تو خوف زدہ کیا رہے گا؟ خوف زدہ وہی شخص رہے گا نا جس کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے. تو اس کو کبھی بھی خوف نہیں رہے گا، اس کو کبھی بھی خوف نہیں رہے گا کہ میری یہ چیز کھو جائے گی. اب کوئی مرد ہے، اس کی وائف جو ہے پریگننٹ ہے، اس کے دل میں یہ خوف بیٹھا رہے ہر وقت کہ کہیں ابورٹ نہ ہو جائے، کہیں مس کیریج نہ ہو جائے، کہیں کہیں کہیں، تو یقین کریں ہو کر رہے گا، ہو کر رہے گا. کیونکہ بیوی اس سے جڑی ہوئی ہے، اس کا تھراٹ چکرا تو صحیح ہے لیکن اس کا تو صحیح نہیں ہے نا، بچہ اس کا بھی ہے. ٹھیک ہے، خالی اس کا ایک اکیلے کا نہیں ہے. تو وہ چیزوں کو خراب کر دے گا. تو بیلنس اسٹیٹ میں رہنے کے لیے سب کا ہونا، سب کا بیلنس اسٹیٹ پہ ہونا ضروری ہے. چکرا کی بات بتا رہی تھی میں آپ کو کہ گول چکرا آخر کیسے بیلنس ہوتا ہے. وہ تو ہم میوزکس کے ذریعے، ہرٹس کے ذریعے جو یہ ساری چیزیں ہیں ہم کر ہی لیں گے انشاءاللہ. لیکن چکرا کا بیلنس ہونا کیا ہوتا ہے؟ پرانے زمانے میں چابیاں ہوا کرتی تھیں. کوئی مووی دیکھی؟ ارے ممی مووی آپ سب نے یقیناً دیکھی ہوگی. اس کے اندر پرانی سی چابی تھی، اس کو جو اس کا بھائی ہوتا ہے ہیروئن کا، اس کو چابی ملتی ہے، کھولتا ہے تو ایک اسٹار جیسی چابی ملتی ہے نا. ٹھیک ہے، وہ جب لگاتے ہیں اس کے اندر تو بیٹھ جاتی ہے اور گھماتے ہیں تو ہی تالا کھلتا ہے. تو سمجھیں کہ یہ اسی طریقے سے چابی ہے جو کہ آپ کے چکرا پہ بیٹھے گی تو ہی چکرا موو کرے گا. ٹھیک ہے، یعنی بیلنس ہو جائے گا. چابی صحیح چابی لگے گی تو ہی چکرا بیلنس ہوگا. تو ہمیں کان میں لگا کر کے ایئر فون یا ہیڈ فون جو بھی ہے، کان کو سکون دے، ایسا نہ ہو کہ سر میں تکلیف ہونے لگ جائے، کان کو تکلیف ہونے لگ جائے. اور اس کو سنا جاتا ہے اچھی آواز میں، کہ جتنی آواز آپ کو بھلے تیز آواز آپ کو اچھی لگتی ہے، بھلے سلو آواز اچھی لگتی ہے، جتنی بھی ہے وہ آپ کو سننا ہے ایک اچھی بیلنس آواز میں، تاکہ آپ کے اندر جو پانی ہے، آپ کا 70% پانی ہے، وہ سنیں، آپ کے چکراز ہیل ہوں، آپ کے چکراز بیلنس ہوں، اور انشاءاللہ جب ایکٹیویشن پہ آئیں گے تو چکراز ایکٹیویٹ ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے چابی کی طرح کام کرتا ہے، اور چابی جب لگ جاتی ہے تو وہ گھوم جاتا ہے، کھل جاتا ہے. تو اسی کو بیلنس اسٹیٹ میں آنا یا بیلنس ہونا کہتے ہیں، کہ ہر چیز اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، ہر ہڈی، ہر جوڑ، ہر چکر، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے، اسٹریٹ ہو جائے بالکل ساری چیز. اب آتے ہیں تھرڈ آئی چکرا پہ. تھرڈ آئی چکرا کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ آئی دجال کی آنکھ؟ کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. دجال کی آنکھ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ الہام کی آنکھ، غیب کی آنکھ. بالکل بیچ میں ہوتی ہے یہ، ہمارے دونوں آئی بروز کے بیچ میں ہوتی ہے. جب ہم کوئی چیز فوکس کرتے ہیں، کوئی چیز سوچ رہے ہوتے ہیں، تو کہاں سوچتے ہیں ہماری آنکھیں کہاں ہوتی ہیں؟ بالکل بیچ میں آ جاتی ہیں، آنکھ بند کر کے بیچ میں آ جاتی ہیں. ہم کہاں فوکس کر رہے ہوتے ہیں؟ ماتھے کے بالکل بیچ میں ہمارا سارا فوکس ہو رہا ہوتا ہے. سوچ رہے ہوتے ہیں ایسے کر کے نا، ارے یار کیا تھا کیا تھا کیا تھا، ایسے کر کے سوچ رہے ہوتے ہیں نا. تو یہ کہاں سوچ رہے ہوتے ہیں؟ یہ تھرڈ آئی چکرا پہ سوچ رہے ہوتے ہیں. ہمارا سارا فوکس کہاں ہوتا ہے؟ سارا دھیان کہاں ہوتا ہے؟ یہ ادھر ہوتا ہے، تھرڈ آئی پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک سے کوئی جب چیز یاد آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہاں پہ ایک ہلکا سا روشنی کا جھماکا ہوتا ہے. ہوتا ہے؟ کبھی فیل کیا ہے اس چیز کو؟ کبھی فیل کیا ہے؟ یہ زیادہ تر لوگوں کا تھرڈ آئی چکرا اور کراؤن چکرا زیادہ تر لوگوں کا جاگا ہوا ہوتا ہے. باقی سارے چکراز بیلنس ہوتے ہیں، ڈس بیلنس ہوتے ہیں، سوری. باقی سارے چکراز جو ہیں ڈس بیلنس ہوتے ہیں انسان کے، لیکن یہ دو چکراز جو ہیں نا، یہ ایک یہ تھرڈ آئی چکرا اور ایک یہ کراؤن چکرا، اللہ پاک نے خود سے بیلنس کر کے بھیجا ہے انسان کا. بہت بیچارے کم لوگ اس دنیا میں ہوتے ہیں، بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جن کا چکرا جو ہے مکمل بیلنس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ایکٹیو سب کا ہے، یہ ایکٹیو سب کا ہوتا ہے، لیکن زیادہ تر لوگوں کا بیلنس بھی ہوتا ہے، زیادہ تر لوگوں کا. لیکن ہم یہ کہیں نا کہ اس دنیا میں اگر 100 لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو 100 میں سے 98 لوگوں کا چکرا جو ہے بالکل بیلنس ہوتا ہے. ایکٹیو 100 لوگوں کا ہوتا ہے، بیلنس 98 لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا ہلا جلا جو ہوتا ہے، ہم کہیں گے کہ جی تھوڑا سا ہلا جلا، میں بالکل پورا ہلا جلا کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں نے ایب نارمل لوگوں کو نہیں لیا اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو جو اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں، ہلکا پھلکا ان کا تھوڑا سا ہوتا ہے، یادداشت کمزور ہے تو کچھ اس طرح سے ہے، تو ہے نا، یا سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے بات، یا کام نہیں بن رہے بہت زیادہ، تو ان کے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، کچھ ان کے اعمالوں کی وجہ سے ڈسٹرب ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے، یا پھر کچھ ان کے اپنے ہی کوئی وائٹامنس وغیرہ کی کمی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اس طرح سے ہو جاتا ہے.